السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس احمد اردو، اور خبر جناب یہ ہے کہ مومنہ اقبال اداکارہ ہے، انہوں نے درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نون لیگ کا ایک ایم پی اے جو ہے وہ ہراساں کر رہا ہے۔ اور نون لیگ کا تو ویسے کام یہی ہے کہ انہوں نے ہراساں ہی کرنا ہے۔ جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ پوری قوم کو ہراساں کیے ہوئے ہے مہنگائی کر کے، اور جو ان کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ اب خواتین کو ہراساں کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے نام لیا ہے جناب درخواست میں، یہ جو ایم پی اے ہے پنجاب کے ثاقب چتر، جی یہ نام ہے اس کا، ثاقب چتر۔ بابا جی فرماتے پتر جدڑ ہوگا یا کوئی اور نہیں، میں کہا بابا جی مجھے تو وہی نظر آ رہا ثاقب چتر، کیونکہ اس کی حرکتیں بھی چتروں والی وہی ہیں۔ تو یہ بغیرت بے شرم لعنتی کردار جو ہے ثاقب چتر، یہ ایک اداکارہ کو ہراساں کر رہا ہے، اور ان کا کام یہی ہے، کیونکہ ان کی جماعت آپ دیکھیں پوری کی پوری اٹھا کے، جو ان کا سربراہ ہے جماعت کا وہ ایک صحافی کو ہراساں کرتا رہا۔ سربراہ مطلب وہ میاں محمد نواز شریف، جو کہ امریکی صحافی کو آئی فون گفٹ کرتے ہوئے یہ کہتے رہے کہ بھی کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، اگر تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہو تو وہ کیسا ہو؟ تو اس نے بتایا بھی خوبصورت ہو، اچھا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ خوبصورت تو اتنا نہیں ہے، گنجا ہے وہ جو تم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور تم سے عشق کی پینگوں کے چکر میں ہے۔ اور میاں صاحب بھی مفت ماری کے چکر میں تھے، مفت ماری مطلب آئی فون دے کے اور حساب کتاب لگانے کے چکر میں۔ اندازہ کریں یہ ہے میاں محمد، یہ ہے اس کا کل اوقات نون لیگ کی، بھائی جس کا سربراہ ہی چتڑ ہو، میرا مطلب ہے کہ بغیرت بے شرم ہو، وہ اس کے جو جماعت کے دوسرے لوگ ہیں اس سے آپ کیا توقع کریں گے؟ اور پنجاب اسمبلی، پنجاب میں مائی تندور والی، مائی جرنیلی تکوں والی اور مائی کتری کبابوں والی جو ہے، اب تو سچ مچ تندور والی ہے، اور مائی اپنا جہاز والی، مائی لاہور تک پانی کڈن والی جو ہے، اس کی اپنی جو اس کی ہسٹری ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیسے گیرج سے اس کا سفر شروع ہوا، کیسے اس نے 9 مہینے کا پروجیکٹ جو ہے وہ 4 ماہ میں کمپلیٹ کیا۔ ہاں جی، اس قسم کے پروجیکٹ تو بہت، تو میرا مطلب ہے کہ اب ہمیں حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ انہی کا ایک ایم پی اے جو ہے، ایک اداکارہ جو ہے، ایک فنکار جو ہے، اسے جو ہے نا وہ ہراساں کر رہا ہے، اور اس نے بھی وہ داد دینی چاہیے اس اداکارہ کو کہ اس نے آواز اٹھائی، ورنہ تو یہ تو بولنے بھی نہیں دیتے۔ اس نے آواز اٹھائی، درخواست دی کہ یہ بغیرت بے شرم آدمی دیکھے نون لیگ کا کیا کر رہا ہے، اور یہ مریم نواز کے اتنا قریب، اندازہ کریں تصویریں بنوائی جا رہی ہیں، بھئی ان کا ایم پی اے ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ اس قسم کے سارے بغیرت بے شرم اور لعنتی کردار جو ہیں وہ مائی مریم نواز کو بہت پسند ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ تنظیم سازی والا کنجر جو ہے بغیرت بے شرم، وہ دلال چودھری، دلال یہ، اب یہ دلال چودھری جو ہے اس کو دیکھ لیں یار، یہ رات کو میرا مطلب ہے کہ 2 بجے یاشی کرنے گیا ہوا، ہاں وہ اپنی ہی ایم پی اے کے گھر گیا ہوا، ایم پی اے ایم این اے کے گھر، وہ اس نے جا کے اس کو پہلے میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بغیرت بے شرم آدمی، حیا کر، اپنی شکل دیکھ، اپنی حرکتیں دیکھ، بغیرت آدمی۔ وہ باز نہیں آیا، رات کو پہنچ گیا جناب کہ کنڈی کھولو میں آیا تو پی کے پہنچ گیا ہوگا۔ اس نے پھر وہ اپنے بھائی نکالے، انہوں نے پھر اچھی بھلی اس کی پٹاس کی، اور اس کے بعد پٹاس کے بعد جناب یہ اس کو ہسپتال میں پھر دیکھا گیا، وہاں ٹانگیں چوڑی کر کے تو چیخیں مار رہا کہ مجھے مارا۔ پوچھا گیا تو کہتے تنظیم سازی کرنے گیا۔ وہ کون سی یہ تنظیم سازی تو وتیرہ ہے ان کا، یہی ان کی تنظیم سازی ہے۔ اس پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ تنظیم سازی کرتا ہوا امریکی صحافیوں کے ساتھ وہ پکڑا گیا، اور یہ گیرج والی، مائی گیرج والی جو ہے یہ تنظیم سازیاں کرتی پھرتی ہے، اب یہ تنظیم سازی ہو رہی ہے اس کی۔ اور اس کے بعد یہ باقی جو اب بات نکل کے آئی ہے اس کی ثاقب چتڑ کی، چتر اس کی قسم کا نام ہے، چتڑ ہی ٹھیک، ثاقب چتڑ جو ہے وہ بغیر بے شرم آدمی، یہ کرمنل لوگ ہیں، یقین کریں یہ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بھی قوم نے ان کو ووٹ دیے، قوم جو ہے نا وہ بے مطلب ہے کہ جاہل ہے قوم، بھی قوم جو ہے وہ شعور کا لیول قوم کا بہت اوپر چلا گیا۔
قوم نے ان کو ووٹ نہیں دیا، لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، یہ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں. ان کو ان کے ہینڈلرز اٹھا کے لے کے آئے یہاں پر. ہاں جی، یہ چتڑ کو بھی جتوایا گیا. یہ سب کے سب بغیرت بے شرم لوگ جو ہیں، یہ سارے کے سارے ہارے ہوئے لوگ ہیں. ان ہارے ہوئے کو لا کے یہاں بٹھا دیا، اور یہ جناب یہاں پر وہ تنظیم سازیاں کرنے کی کوشش کرتے پھر رہے ہیں. بغیرت کے بچے ایسے حرام خور ہیں یہ، اور ان کو روکنے والا بھی کوئی. اب آپ دیکھیے گا کہ اب اس نے اداکارہ نے وہ کہا نا کہ بھئی اس نے ایسی ہراسمنٹ شروع کی ہوئی ہے. یہ کوشش کر رہا ہوگا کہ بھئی میں کسی طرح اس کے ساتھ تنظیم سازی کر لوں، اس کو بھی نون لیگ میں لے آؤں تنظیم سازی کر. مطلب یہ تو ان کی بغیرتی بے شرمی. اور اس کی جو بیوی ہے یہ شادی شدہ حرام خور، یہ بغیرت بے شرم آدمی شادی شدہ، اندازہ کرے. اور اس کی بیوی کا بھی اس نے بیچ میں نام لیا کہ یہ بغیرتی بے شرمی ہو رہی ہے. اور یہ جو ثاقب چتڑ ہے، یہ صرف یہی نہیں، یہ پورا کرمنل ہے جناب. اس کا اب وہ ویڈیوز نکل کے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پوری ویڈیوز نکل کے آ رہی ہیں کہ جناب یہ پہلے پکڑا گیا تھا غیر قانونی دھندا کرتا ہوا. وہ جو گردوں کا آپریشن وغیرہ جو غیر قانونی طور پہ کرتے ہیں، ان میں یہ پکڑا گیا تھا، گرفتار تھا. اندازہ کریں یار، یہ اللہ معاف کرے کیسے کیسے لوگ ہیں. مطلب نون لیگ ایک کرمنلز کا مافیا ہے ایک بہت بڑا، جس میں اس قسم کے ثاقب چتڑ جیسے لوگ جو ہیں وہ کیسے کیسے گھنونے جرائم کر کے جناب یہ اپنا نون لیگ میں آ کے ایم پی اے بنے، اور مائی تندور والی کے ساتھ کھڑے تصویریں بھی بنوا رہے ہیں، اور جناب ان کے اس کے چہیتے بھی ہیں. مطلب جتنا جو غلیظ اور گندا ہوگا وہ اتنا ہی مائی کے قریب ہوگا. اب اندازہ اور ہونا بھی چاہیے. مائی گندی فلمیں بنانے والی انہی کا یہ ایک پرویز رشید، وہ فلمیں دیکھنے والا، اور یہ باقی سارے حرام خور جو ہے نا، حرام زادے جو ہیں، ایز پر بابا جی حرام، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ وہ تنظیم سازیوں میں مصروف ہیں سارے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے نا کوئی لتی چڑی. مطلب یہ تو ان کا حال ہے بھائی کہ یہ بغیرتی بے شرمی جو ہے یہ چھائی پڑی ہے. اور اس کے بعد انہی میں سے نون لیگ میں سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جہالت کی انتہا. ایک ان کی وہ ہے پتہ نہیں کون نوکرانی ہوگی مائکی، ایک اور کہا جاتا ہے بڑی پڑھی لکھی ہے جی بہت، یہ وہ اپنا فلانا ٹنگڑا ہے. اور جناب وہ ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی وہ کہہ رہی ہے عمران خان کے بارے میں، کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ آپ یہ مت ختم کریں کہ عمران خان آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے. ہاں جی، آکسفورڈ کا نہیں پڑھا ہوا، وہ کہاں کا پڑھا ہوا ہے پھر؟ ڈائمنڈ کا. بھئی بتاؤ نا پھر. وہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ آکسفورڈ کا نہیں، اس نے تو صرف گریجویشن کی ہے، وہ بھی اسپورٹس کے کوٹے میں. کیسے کیسے جہلا ہے یہاں پر، کیسے کیسی بغیرتی اور بے شرمی ہے. اور یہ حال ہے جسے پڑھا لکھا کہا جاتا ہے نون لیگ کا، مطلب وہ بھی جاہل ترین ہے. اب باقیوں کا تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ باقی پھر تنظیم ساز ہی نکلیں گے. ایسی بغیرتی بے شرمی، اور یہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یار ہم کس چکر میں جو ہے نا وہ ہم نے اتنے بغیرت بے شرم اپنی پارٹی میں اکٹھے کیے ہوئے ہیں ثاقب چتڑ جیسے. اب بھی کہتے ہیں یار یہ کیا میں بابا جی جس قسم کی حرکتیں وہ کر رہا ہے وہ ثاقب چتڑ ہی ہے. اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، ہاں بلکہ اسی کو خاموش کروا دیا جائے گا اداکارہ کو کہ بھئی یہ مائی کے بہت قریب ہے. ہاں جی، اور یہ نون لیگ کا اپنا حکومت میں ہے تو اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. ایسی بغیرتی بے شرمی یہ مار رہے ہیں. اور اس کے بعد جناب یہ خبر آ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. ہاں جی، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے ابھی استثنا لے لیا. یہ کسر رہ گئی تھی اب کہ اب جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا استثنا لے لیا ہے. کس سے؟ اس نے کہا جی اب کوئی بھی میرے یا میرے خاندان کے ٹیکس کے احساسوں کی چھان بین نہیں کر سکتا. اوئے ہوئے. اور کہا جا رہا ہے جناب کہ ٹرمپ نے یہ جنگی حالات میں ماحول بنا کر بے حساب پیسہ کمایا ہے، بے حساب جو ہے نا وہ ٹھلو لگایا ہے ہر طرف. اور کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو اپنا اس کی حکومت میں ان کے کاروبار ہیں ٹرمپ فیملی کے، یہ عروج پہ گئے ہیں. ٹرمپ کی اپنی جائیداد پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ گئی ہے، 100 گنا بڑھ گئی ہے. اور جناب یہ کتنے 100 گنا، ایک 100 گنا نہیں، کتنے 100 گنا بڑھ گئی ہے. اور اس کے جو بیٹا ہے اس کی جناب بزنس وہ بھی یار یہ ہو رہا ہے. دیکھیں پوری دنیا میں تھو ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کیا امریکہ جو بڑا مشہور تھا کہ جی اکاؤنٹیبلٹی اور صدر جو ہے وہ بڑا صاف ستھرا، یہ وہ ہر چیز یہ ہے صاف ستھرا، اس نے لپیٹ کے رکھ دی ہر چیز. اور اتنا بڑا استثنا لیا ہے اس نے کہ اب پورا امریکہ حیران ہے اور کہہ رہا ہے کہ یار یہ صدر کیسے استثنا لے سکتا ہے جس کے سارے اثاثے ڈکلیئر ہونے چاہیے.
وہ کہہ رہا جی میرے ساتھ کوئی کچھ چھان بھی نہیں کر سکتا. اب اندازہ کریں کہ استثناء کون لیتا ہے؟ وہی لیتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ پاکستان میں بھی بڑی بڑی شخصیات استثناء لیتی نظر آتی ہے. جی ہاں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو کھانچے مارے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ بغیرتی، بے شرمی اور غداری کی گئی ہے، تو ان کا استثناء لینا بنتا ہے. ہاں جی، کیونکہ وہ ایسی بغیرتی، بے شرمی پچھلے 75 سال سے کسی نے نہیں ماری جو اب لگ رہی. اور جناب امریکہ میں جو ہے وہ ٹرمپ کا جو ہے وہ بوریا بستر اب گول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کو فکر بھی کوئی نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے وہ تیسری بار صدر نہیں بن سکتا. تو اس نے کہا کہ جتنے بھی کھانچے ہیں یہ کھانچے مارو اور نکلنے والی بات کرو. حالانکہ اس عمر میں ٹرمپ بھی تقریباً اب وہی سٹیج ہے ٹرمپ کی، کبھی بھی وہ فرشتہ آ کے کہہ سکتا ہے بابا جی ماتے پتر کہ ٹرمپ کو لینے فرشتہ نہیں آئے گا. میں کہا بابا جی پھر؟ بابا جی کہتے ہیں شیطان آپ آئے گا، اس کا پیروکار وہ آئے گا، آ کے کہے گا کہ چلو چلیں جہنم میں چلیں میرے دوست، لے کے نکل جائے گا جہنم. اس قسم کی کچھ سسٹم مجھے لگ رہا ہے. تو یہ سارے استثناء، یہ ساری بغیرتی، بے شرمیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہے، اور دنیا حیران پریشان ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور جناب ہونا کیا ہے کہ بھائی یہ پیسے کی گیم ہے. یہ جنگ کو بھی اس نے کیش کرایا، اور جنگ ایران امریکہ جنگ کو بھی کیش کرایا، اس میں سے بھی اس نے پیسے کمائے. یہ جو پرائزیں اوپر نیچے جاتی ہیں اس کی آئل کی، اس سے اس نے جناب وہ ابھی بھی پیسے کما رہا. وہ سب دھندا کر رہے ہیں، اور یہ جو اس کے ہواری ہیں ٹرمپ کے نوکر ہیں وہ بھی دھندا کر رہے ہیں اپنا اپنا. نون لیگ والے بھی اپنا اپنا دھندا کر رہے ہیں. یہ دھندوں کا کھیل ہے بھائی، یہاں پر صرف دھندے ہی ہوں گے اور کچھ نہیں. اور اس کے بعد جناب جو مائی تندور والی ہے، وہ جناب اپنی 3 سہیلیوں کے ساتھ ٹک ٹاکیں بناتی پھر رہی ہے. وہ ابھی تک بھاکو میں ہی ہے، اور بلکہ بابا جی کہتے ہیں کہ اس تک اطلاع پہنچ گئی ہوگی. میں کہ بابا جی کون سی؟ بابا جی کہتے ہیں وہ ثاقب چتڑ والی. میں بابا جی پتہ نہیں پہنچ گئی ہوگی، لازمی بات ہے کہ اس کا ایم پی ہے اور وہ کیسی بغیرتی کر رہا. بابا جی کہتے ہیں اس نے مائی نے کوئی ایکشن لیا ابھی تک کہ کوئی نہیں. میں کہا بابا جی اس نے کیا ایکشن لینا تھا؟ بابا جی کہتے ہیں کہ اس کو کوئی اور وزیر مشیر بنا دے گی، اور کیا اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے وہ تنظیم ساز کو اوپر لے گئی تھی، اس کو بھی اوپر لے دیا. اس جو جتنا گھٹیا کام کرے گا وہ اوپر. میں کہہ رہی فی الحال تو وہ افتتاح کرتی پھر رہی ہے، وہاں پر جا کے فیتے کاٹ رہی ہے جناب، اور پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کے افتتاح کر رہی ہے. اور جناب وہ وہاں پر ٹک ٹوکیں بنا کر بتا رہی ہے مائی تندور والی کہ دیکھیں کتنا کامیاب دورہ ہے. اس دورے سے پاکستان کو کیا حاصل ہوا؟ کخ حاصل نہیں ہوا، بلکہ نقصان ہوا ہے. نقصان کس چیز کا؟ کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیتے فوتے کاٹ رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے اسٹیل کا گلاس پکڑے ہوئے. ایک تو یہ اسٹیل کے گلاس کی سمجھ نہیں آ رہی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا حساب کتاب ہے، اب مائی پہ کون سی آفت آنے والی ہے؟ کیونکہ مائی پہ جب بھی کوئی نہ کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے مائی اسٹیل کا گلاس نکال لیتی ہے. اور لازمی بات ہے کہ وہ جس جوتشی نے، جس عامل جادوگر نے کہا تھا مائی کو کہ بھئی یہ نکال لینا، اسی نے کہا ہوگا کہ بھئی ٹائم برا شروع ہونے والا ہے، تو اس لیے یہ ذرا گلاس پکڑ لو تاکہ یہ کو ٹل جائے حساب کتاب، بلا ٹل جائے. تو وہ جو ہے نا وہ اٹھا کے پھر رہی ہے، وہاں پر گھوم رہی ہے گلاس کے ساتھ. لیکن یہ نقصان جو ہے پاکستان کو، یہ سارا آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے. ہاں، کیونکہ جو جہاز بڑا لے کے گئی 12 ارب، وہ بھی آپ کے پیسوں کا، اس میں جو فیول ڈل رہا ہے وہ بھی آپ کے پیسوں کا، اور وہاں پر جو اخراجات ہو رہے ہیں جو کہ کروڑوں میں، وہ جناب آپ کے پلے میں ہے. اس لیے وہاں سے لیا کچھ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنا نقصان کر کے قوم کا جو ہے وہ پیسہ وہ ٹیکس پیئر کا ضائع کر کے وہ سہیلیاں انجوائے کر رہی ہیں. اور جناب وہ اب کسی جہاز میں بیٹھی تصویر کوئی آ رہی ہے کہ 3 سہیلیاں بیٹھی کوئی ڈسکس کر رہی ہیں. بابا جی فرماتے ہیں یار اپنے گھر کے مسائل ڈسکس کر رہی ہوں گی وہاں بیٹھی. بابا جی یار مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید پتہ نہیں ملکی مسائل کو ڈسکس کر رہی ہوں. بابا جی فرماتے ہیں یار یہ ان کا کیا کام ملکی مسائل کے ساتھ، یہ عیاشیوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں ہاری ہوئی ساری نوکرانیاں اور مائی خود. تو یہ بیٹھ کے اپنا جو ہے نا گھریلو حالات ڈسکس کر رہی ہیں، ان کے گھروں میں مسئلہ چل رہا ہے. میں کہا بابا جی ان کے گھر میں کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ بابا کہتے ہیں گھر یہ جاتی کوئی نہیں ہے تو مسئلہ ہی چلنا، ہاں بیڑے گلے کی ہونے ہیں ان کے. میں کہا بابا جی کہاں میرا مطلب حساب؟ بابا کہتے ہیں ان کے سب کے اپنے اپنے حساب کتاب ہیں. تو وہ بیٹھ کے ڈسکشن کر رہی ہیں وہاں پر کہ جی اب یہ اپنا آگے کیا کرنا ہے. بابا جی آگے کیا مطلب؟ بابا جی کہتے ہیں کہ بھائی مائی نے وزیر اعظم بننا ہے،
हाँ, उसके बाद वो बैठ के सलाह मशवरा वहाँ पर हो रहा है कि भाई वो फिर किसको कौन सी वजारत और क्या हिसाब किताब लगेगा, किसकी कहाँ पर शादी होगी। मैं कहा बाबा जी क्या मतलब? बाबा जी कहते हैं हो सकता है कि ये बात भी ज़ेर गौर हो, दो मिलके माई और दूसरी पोली मिलके समझा रही हो डड्डू को कि देखो बाबा जी बेचारे पीछे पड़े हैं, इतनी देर हो गई, तरले ले रहे हैं बाबा जी, तो देखो बाबा जी। मैं कह नहीं बाबा जी आपके ख्वाबो ख्याल है, वो उनके चक्कर बने हैं, वो कोई ना कोई जर्नैल डिस्कस हो रहा होगा वहाँ पर, क्योंकि उनकी सारी हुकूमत जर्नैलों के सर पे खड़ी हुई है। और लाजमी बात है वो कह रही होंगी कि भाई अब वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी होती रहती है, तरक्कियाँ भी होती रहती हैं, और देख रही हैं कि भाई थलियों कौन सा जर्नैल ऊपर आया, किसको कौन घेरेगा, वो घेर के अपनी जो है ना हिसाब किताब हुकूमत तक चलाए, क्योंकि ये हुकूमत अब जर्नैलों के कंधे पे खड़ी है। हाँ, क्योंकि ख़ुद तो कुछ है नहीं पल्ले, ना वोट है ना कुछ और है, तो जर्नैलों के कंधे पे चढ़ के माई जो आई है। बाबा जी कहते जर्नैलों नहीं जी की जर्नैल है पुत्र, उस जो कंधे पे सवार है। हाँ, और जिसके कंधे पे ये सवार है उसने भी इस्तिश्ना लिया हुआ है। हाँ, कि मुझे कोई पूछ नहीं सकता कि मैंने इस माई को कंधों पे क्यों उठाया हुआ है, वो कंधों पे लिए फिर रहा है। हाँ, और ये डिस्कशन बैठी जो है ना आपस में तैयारी कर रही होंगी कि भाई अगली टिकटॉक हमने कैसे बनानी है। ये कुल इनकी औकात, कुल इनकी जो जहानत है ना, वो यहाँ तक है कि भाई अगली टिकटॉक हमने कैसे बनानी है, क्यों बनानी है और किस तरह से बनानी है, वो हिसाब था। और बाबा जी सुनाते हैं कि यार ये जो टेबल लगाओ यार, इसमें जो है ना एक मुझे भी जाके बिठा दे कोई। मैं कहा बाबा जी आप वहाँ जाके बैठ के क्या करेंगे? बाबा जी कहते हैं तंजीम साजी। बाबा जी वो कैसे? बाबा जी कहते हैं बिल्कुल वैसे जैसे वो साकल चुतड़ने की उसी किस्म की तंजीम साजी मैं जो है डड्डू के साथ कर दूंगा। अगर डड्डू ना माना तो पॉली के साथ कर दूंगा। हाँ बाबा जी उन्होंने उठा के आपको जहाज़ से नीचे फेंक देना। हाँ, बाबा जी कहते कोई नहीं, मैं पैराशूट पा के जाऊँ, मैं कर लो।